السلام علیکم، میرا نام ہے تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا ذکر بھی صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام داحیہ کلبی رضی اللہ عنہ صحابی کی شکل میں اکثر وحی لے کر آتے۔ انسانی شکل و صورت میں ہوتے ہوئے بھی فرشتے انسانی خواص اور ضروریات سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل و صورت میں آئے تو انہوں نے انسان سمجھ کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، تو فرشتوں نے اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو اس نے انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے، جبکہ ان کی قیام گاہ آسمان ہے اور اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِكُمْ، اور ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ ان کے پر ہیں اور پروں کی تعداد میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بناتا ہے جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں، اور تخلیق میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا جن کے 600 پر تھے، ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكُمْ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ واقعہ معراج والی رات سے پتہ چلتا ہے جبرائیل نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور کے متعلق بتایا کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ نبی کریم نے فرمایا، آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ اس میں تو 4 انگلی کی جگہ نہیں، مگر فرشتے وہاں اپنی پیشانی اللہ کے لیے سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے ناموں، فضائل اور کاموں سمیت ان کو ماننا۔ قرآن مجید یا احادیث رسول میں خاص طور پر جن فرشتوں کے نام کا ذکر ہوا ہے جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، مالک، ہاروت، ماروت وغیرہ، یا جن کا کوئی وصف بیان ہوا ہو جیسے نگران، نگہبان، قوت والا، بلند مرتبہ والا وغیرہ، یا کوئی ذمہ داری ذکر ہوئی ہو جیسے موت کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، یا اجمالاً کی ذمہ داریوں کا ذکر ہوا ہے جیسے عرش اٹھانے والے کرامن کاتبین وغیرہ، ان سب پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح ذکر ہوا ہے۔ فرشتوں سے دشمنی رکھنے سے بچنا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مَا كَانَ عُدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک ایسے کافروں کا دشمن اللہ ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ فرشتوں سے دوستی رکھیں، کیونکہ وہ بھی اہل ایمان سے دوستی رکھتے ہیں، ان کی تائید و حمایت کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور فرشتوں کا حسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو دیکھا جن کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول اور اہل ایمان اس پر ایمان لائیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا، سب اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔